اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دو گھر۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہی گھر بنائے ہیں، ایک دنیا اور دوسرا آخرت۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں، کافروں، منافقوں اور مشرکوں کے لیے بنایا ہے، اور آخرت جنت ایمانداروں کے لیے بنائی ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یعنی اے عمر، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ نیز قرآن پاک میں ہے، یعنی آخرت صرف پرہیزگاروں، ایمان والوں کے لیے ہے، اور کافروں کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا، کافروں کے لیے آخرت یعنی جنت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کافر کے لیے عیش کی جگہ اور مومن کے لیے محنت کی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی میں جتنی محنت کی جائے اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ نیز فرمایا، اللہ کے بندے ناز و نعمت والے یعنی عیش کرنے والے چسکولے نہیں ہوتے۔ مومن نے تو دنیا میں گزارا ہی کرنا اور وقت پاس کرنا ہے، اور جب یہ تقسیم ہو چکی کہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت ایمانداروں کے لیے ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ کافروں کو دنیا پوری ملتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں ایمانداروں کی خاطر کافروں کو ایک گھر دنیا بھی پورا نہ دیا۔ قرآن مجید میں ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کمزور ایمانوں والے اپنے ایمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے پیچھے چل پڑیں، تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بناتے، اور چاندی ہی کی سیڑھیاں ہوتی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور پلنگ بھی چاندی کے بناتے اور سونا ہی سونا دیتے، مگر یہ سب دنیا کا سامان ہے، اور آخرت ساری کی ساری متقی اور ایماندار لوگوں کے لیے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا گھر کافروں اور منافقوں، دشمنوں کے لیے ہے، ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اور جب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ کافروں کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے، اسی لیے دنیا کی چہل پہل، دنیا کی دولت و ثروت، دنیا کی آسائش کافروں، منافقوں اور دشمنوں کے لیے ہے۔ چنانچہ تحفہ نصائح میں ہے کہ فرعون نے 400 سال تک انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، یعنی تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، تو اس 400 سال میں اس کو کبھی سر درد بھی نہ ہوا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں جو کہ نبیوں کے نبی اور رسولوں کے امام ہیں، جن کی خاطر سب کچھ بنایا، جن کی شان رفیع میں وارد ہوا۔ اے حبیب،
اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم آسمان و زمین کچھ بھی نہ بناتے۔ اس حبیب یکتا کو اتنا شدید بخار ہوتا کہ 2 آدمی برداشت نہ کر سکیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ یہ سن کر امت کے ولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا شدید بخار ہے جتنا کہ 2 مردوں کو ہوتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ کے لیے دوگنا اجر ہے؟ فرمایا، ہاں، اسی لیے شدید بخار ہے۔ اس سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ دنیا خدا تعالیٰ کے دوستوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کافروں اور دشمنوں کا گھر ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائی، پھر تو اس گھر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیوں اتنا بے قرار و بے چین ہے، جو کہ بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے لیے ہے؟ کیا تو بھی خدا تعالیٰ کے دشمنوں میں شمار ہونا چاہتا ہے؟